Assalamu alaikum friends, my name is Faizan Ali. Today I am going to explain Turkish drama Safir episode 1. तो let's start the video. साफिर एक पोशीदा मोहब्बत की कहानी है जिसमें गैल्सवाई ख़ानदान के अचानक रोनमा होने वाले वाक़यात के रद्द अमल में अपनी ख्वाहिशात, जज्बात, इंतकाम और जबर से भरे ख़तरनाक रास्तों पर गुम होने के हालात व वाक़यात पर तवज्जो दी गई है। ये सिलसिला 3 भाइयों के गिर्द घूमेगा जिसमें फ़िराई यल्मास, जिसका किरदार ओरज़े यागीज़ ने निभाया है, मुबैना तौर पर 2 भाइयों के साथ मोहब्बत के ट्रायंगल में उलझा हुआ है। किस्त के आगाज में फ़िराई को अपने अमीर आशिक के साथ मोहब्बत भरी उड़ान भरते हुए दिखाया जाता है। अभी फ़िराई अपने बचपन के मनपसंद साथी यमान गैल्सवाई के साथ पुरमसरत लम्हात बिताई रही होती है कि इतने में फ़िराई की सौतेली माँ जमीला, जो फ़िराई समेत अपने खामद मोहसन की पहली बीवी से पैदा होने वाले बेटे की नसरीन नामी बीवी के साथ गैल्सवाई मैंशन में काम करते हुए अपने शोहर समेत उसकी और अपनी तमाम तर औलादों के साथ अपने मालकों के दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में ही रह रही होती है। उसकी नज़र बद फ़िराई और यमान की बेलौस मोहब्बत पर पड़ जाती है, जिस बायस यमान पहल तो ज़ाहिरन फ़िराई को यमान से दूर ना रहने की सूरत में संगीन नताइज से डराने वाली जमीला की बोलती बंद करवा देता है, मगर अपनी आदत से मजबूर जमीला, जिसे अपनी सगी सुल्तान अलीना, जो कि ख़याली दुनिया में रहने वाली एक झल्ली सी लड़की है और जो अपने ख़याली पलाव में यमान को अपनी खुफिया मोहब्बत में गिरफ्तार ही तस्वुर करती है, उसकी खुद साख्ता खाम ख्याली से आशनाई रखने के साथ साथ यमान और फ़िराई के मुआशके से वाकिफ़ होने के बावजूद भी अलीना को खुली आंखों के ख्वाब सजोने से नहीं रोकती और अपनी खसलत पर अमल पैरा रहते हुए यमान और फ़िराई की मुलाकात के सिलसिले को रोकने के जतन शुरू कर देती है। चुनांचे जब उसे फ़िराई की सालगिरह के मौके पर रात के समय फ़िराई की उसकी कॉलेज फ्रेंड्स पार्टी में शिरकत के बहाने से यमान से मिलने जाने का शक गुजरता है, तब वो फ़िराई और यमान के मेल जोल की राह में रोड़े अड़काने की नीयत से अलीना नाम के गुलछल्ले को उसके हमरा भेज देती है। जहां पहुंचने पर जब अलीना इस एहसान नामी बिगड़े हुए अमीरजादे, जिसके बाप वुराल बाकिर जोलू की गुंडागर्दी इलाके भर में मशहूर होती है, उसे फ़िराई में गैर मामूली दिलचस्पी लेते हुए पाती है, तब वो फ़िराई के मना करने के बावजूद भी अपनी तरबियत दिखाते हुए इसान बाकिर जोलू को जानबूझकर गलत सिग्नल देने के नतीजे में उसे फ़िराई के पीछे लगवा देती है। इस दौरान फ़िराई, जिसे अलीना की मौजूदगी और यमान के बड़े भाई आर्टिस्ट गैल्सवाई की अमेरिका से अचानक घर वापसी पर अपने घर के करता धरता अपने दादा की जानिब से हंगामी बुनियादों पर उसकी मंशा के खिलाफ उसका रिश्ता ढूंढने की रस्म अदायगी के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वुराल बाकिर जोलू के घर जाने के सबब यमान से अपनी मुलाकात के प्लान में कुछ रद्दो बदल करना पड़ी होती है। वो अभी किसी बहाने से अलीना को अपनी सहेलियों के पास छोड़ के क्लब से निकलकर यमान का इंतज़ार करने लगती ही है कि ऐन इसी वक्त एहसान, जिसे अलीना की हौसला अफजाई की वजह से फ़िराई के हवाले से भी गलत तासुर मिला होता है, वो भी फ़िराई का पीछा करते हुए यमान की मुंतज़िर फ़िराई के पास पहुँचकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता ही है कि इतने में यमान, जो अपने सख्त मिजाज दादा की अपने बिजनेस पार्टनर वुराल बाकिर जोलू को अपना रिश्तेदार बनाने की कोशिश को अपने बड़े भाई आर्टिस्ट की अपनी किसी विदेशी महबूबा से शादी करने के झूठ से बेमतलब साबित होते हुए देखने के बाद अपनी माँ गुलफाम को अपनी किसी मसरूफियत से आगाह करके वुराल बाकिर जोलू और उसकी बेटी फ़िराल बाकिर जोलू से रुखसत लेते हुए अपने छोटे भाई उकान गैल्सवाई के हमरा फ़िराई से मुलाकात करने की गर्ज से बाकिर मैंशन से निकला था, वो भी यहाँ पहुँच जाता है और एहसान बाकिर जोलू को अपनी प्रेमिका से बदतमीज़ी करते हुए देखने के बाद एहसान के बाप की मालो दौलत और उसकी पहुँच को खातिर में लाए बगैर एहसान बाकिर जोलू के साथ हाथापाई शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में अपने दुश्मनों की हवाओं पर पत्थर बरसाने की सोच रखने वाला एहसान फिल वक्त तो यमान को उसके किए का अंजाम भुगतने की धमकी देकर इधर से चला जाता है। तमाम अभी यमान अपने और फ़िराई की तयशुदा मुलाकात के मुख्तलिफ वजूहात के कारण मुलतवी होने के नतीजे में उकान के हमरा घर वापस लौटता ही है कि इतने में गुस्से में तिलमिलाने वाला एहसान भी यहाँ पहुँच जाता है और यमान को अकेला पाते ही उस पर बंदूक तानते हुए अभी यमान को अपने बाप यानी वुराल बाकिर जोलू की शिद्दत पसंदी से मुतला कर ही रहा होता है कि इसी बीच उकान भी हर दमाग एहसान को अपने भाई पर पिस्तौल ताने देखने के बाद यमान की जान बचाने की कोशिश में एहसान के सर पर अपने करीब पड़ा भारी भरकम डेकोरेशन पीस दे मारता है, जिसके नतीजे में एहसान बेहोश हो जाता है। अभी यमान और उकान एहसान को
ہسپتال لے کے جانے کی کوشش میں اپنی گاڑی میں ڈالتے ہی ہیں کہ اتنے میں انہیں اپنے دادا کی کار گھر کی طرف آتے ہوئے نظر آتی ہے، جس پر اوکان، جس کا پینک بٹن احسان کے بے ہوش ہوتے ہی دب گیا تھا، وہ یمان کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنی موجودہ ہولناک حالت میں یمان کی احسان کو ہسپتال لے جانے کی صورت میں اس کی غیر موجودگی کے بارے میں اپنے گھر والوں کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا اور سب کچھ ان کے تمام گھر والوں کے سامنے آ جائے گا۔ تاہم یمان اوکان کی بات مانتے ہوئے اسے احسان کو ہسپتال پہنچانے اور اس کا علاج کروانے بھیج کر اپنی ماں، دادا اور بڑے بھائی کو گھر میں پیش آنے والے واقعے کا سراغ لگانے سے روکنے کی غرض سے تیزی سے گھر کے اندر جاتا ہے اور ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی احسان کے خون کے دھبوں کو فرش سے صاف کر دیتا ہے۔ دوسری جانب اکان ابھی ہسپتال پہنچ کر بے ہوشی کے عالم میں اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر پڑے احسان کو گاڑی سے باہر نکالنے ہی لگتا ہے کہ اسے معلوم پڑتا ہے کہ احسان کی موت واقعہ ہو چکی ہے، جس کے بعد تو اکان کا پینک اٹیک شدید تر شکل اختیار کر جاتا ہے اور وہ یمان سمیت کسی کو بھی احسان کی موت کی اطلاع دیے بغیر خود ہی احسان کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی تدبیر کر کے اسے علاقے کی ایک جھیل میں پھینکنے کے بعد صبح بدحالی کے عالم میں گھر واپس لوٹ آتا ہے اور ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے اپنے دادا، بھائی اور ماں کو فکر میں ڈالتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے بعد اپنے پیچھے اپنے پاس پہنچ کر خود سے احسان کے حوالے سے پوچھ گچھ کرنے والے یمان کو اپنی کارگزاری کے بارے میں بتا کر یمان کو انتہا درجے کی پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں یاد رہے کہ تانک جھانک کی ماہر جمیلہ نہ صرف مقتول احسان کی یمان پر بندوق تاننے والی حرکت کے جواب میں اکان کے احسان پر حملہ آور ہونے والے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوتی ہے، بلکہ اکان کی یمان کو احسان باقر جولو کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں بتائی جانے والی معلومات کو اکان کے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر سن چکی ہوتی ہے۔ اسے جب ایک موقع پر اس کی مالکن یعنی یمان اور اکان کی ماں میڈم گلفام جمیلہ کی "تو کون میں خام خواہ" کی سوچ کی حامل بیٹی الینا کو یمان کے کمرے میں چھپ کر یمان کو نہاتے ہوئے تاڑنے والی بے باکی دیکھنے کے بعد جمیلہ کو مزید اپنے گھر کام پر رکھنے اور اس کے پریوار کو اپنے دیے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں ٹھہرنے کی اجازت دیے رکھنے کے بدلے میں اس کے سامنے یہ شرط رکھتی ہے کہ یا تو وہ مستقل بنیادوں پر الینا کو اس کی نظروں سے کہیں دور بھیج دے، ورنہ اپنا اور اپنے کنبے کا بوریا بسترا باندھ کر یہاں سے نکلنے کی تیاری کرے، جس پر ابھی جمیلہ الینا کو کسی دور دراز کے علاقے میں رہنے والی اپنی بہن کے گھر بھیجنے کا سوچتے ہوئے الینا کو یمان کو پانے کا خیال ترک کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اسی بیچ اس کے ہاتھ مقتول احسان کا موبائل فون لگتا ہے، جو گزشتہ رات یمان اور اکان کی طرف سے بے سدھ احسان کو اپنی کار میں ڈالتے ہوئے سڑک کے کنارے پر ہی گر گیا تھا، جس کے بعد تو اس جھلی الینا کی تقدیر ہی بدل جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب جمیلہ کو مقتول احسان کے موبائل پر احسان کی بہن فرال باقر جولو، جو اپنے لفنگے بھائی کی بنا بتائے رات بھر گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہو کر لڑاکا صفت احسان کی تلاش میں یمان اور اکان کے گھر پہنچ چکی ہوتی ہے، اس کی کالز اور میسیجز موصول ہوتے ہیں، تب وہ پہلے تو احسان کے فون سے فرال کو میسج کر کے فرال کو یہ یقین دہانی کرواتی ہے کہ احسان اپنے دوستوں کے ہمراہ تفریح کے لیے اسپین کے کسی ایسے علاقے چلا گیا ہے جہاں سگنل ایشوز کا باعث وہ کچھ دن رابطہ بحال نہیں رکھ پائے گا، اور پھر اپنے سامنے موجود فرال کی زبانی اس کے موبائل پر احسان کے نمبر سے ریسیو ہونے والے جمیلہ کے میسج کا ذکر سن کر حیرت میں مبتلا یمان اور اکان دونوں کو ایک ساتھ گھر کے اس کونے میں اکیلا دیکھ کر ان کے پاس جاتی ہے اور انہیں احسان کا موبائل دکھاتے اور خود کو ان دونوں کے مشترکہ جرم کا چشم دید گواہ جتاتے ہوئے صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے یمان پر الینا کو اپنانے کے حوالے سے پریشر ڈالنے لگتی ہے، جس سلسلے میں ان تینوں کے درمیان کافی بحث و تکرار بھی ہوتی ہے، مگر آخر کار یمان حالات اور جمیلہ کی اپنی بیٹی کا مستقبل بدلنے کی مضبوط حکمت عملی کے آگے مجبور ہو کر جمیلہ کی بات مانتے ہوئے جمیلہ کی منشا کے مطابق خود کو الینا کے سامنے الینا کا پریمی بتاتے ہوئے مجبوراً الینا کو شادی کے لیے پرپوز کر ڈالتا ہے، جس کے بارے میں الینا جو یمان سے ملاقات کے لیے ماضی میں فرائے کو یمان سے تحفے میں ملنے والا فرائے کا یہ ڈریس پہن کر گئی ہوتی ہے اور جسے یمان اور فرائے کے معاشقے کی کانوں کان خبر نہیں ہوتی، وہ گھر واپسی پر فرائے کو یمان کی دی گئی یہ انگوٹھی دکھاتے اور اس کے سامنے یمان کا نام لیتے ہوئے خوب شوخیاں مارتی ہے، پر فرائے جسے یمان کی محبت پہ کامل یقین ہوتا ہے وہ شروعات میں تو الینا کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتی،
تاہم جب الینا فرائے کو اپنے کہے پر اعتبار دلانے کی خاطر فرائے کے سامنے یمان کو فون کرتی ہے اور یمان کو جمیلہ جس نے الینا کے سامنے یمان کو اپنے جال میں پھنسانے والی سازش کا تذکرہ کرنے کی بجائے اسے اس خوش فہمی میں ہی رکھا ہوتا ہے کہ یمان خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ ناطہ جوڑنے کا خواہش مند ہے، اور جو یمان کی الینا کو مسلسل اگنور کرنے والی حرکت سے بالکل خوش نہیں ہوتی، اس کی نگرانی میں مجبوراً الینا سے فون پر بات کرنا پڑتی ہے۔ تب فرائے کی محبت کا مان ٹوٹ جاتا ہے، جس کے بعد فرائے یمان کے ساتھ بتائے اپنے غربتی لمحات کو یاد کرتے ہوئے ایک اذیت کے عالم میں یمان کو یمان کے مرحوم باپ کے اس فارم ہاؤس جہاں فرائے اور یمان ماضی میں اکثر تنہائی میں ملتے رہے ہوتے ہیں وہاں بلا کر اس سے اس کی ظاہری بے وفائی کا سبب پوچھنے لگتی ہے۔ لیکن جب احساس جرم کا شکار یمان فرائے کو اس کی سسکیوں بھرے سوالوں کا خاطر خواہ جواب دینے میں ناکام رہتا ہے، تب وہ یمان کو یہاں سے بھیجنے کے بعد اپنے اس خفیہ پریم آشیانے کو آگ لگا کر اپنے آپ کو اس آگ کی سپرد کر دیتی ہے۔ البتہ عین اسی وقت یمان اور اکان کا بڑا بھائی آرٹسٹ، جو محض اپنی ماں کی مینٹل ہیلتھ کو پیش آنے والی دشواری جو ابھی تلک صرف اس کے اور اس کی ماں کے مابین ایک راز ہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے امریکہ سے ترکی اپنے آبائی شہر واپس آیا ہوتا ہے، اور جس نے آتے ہی اپنے دادا کے کہنے پر اپنے دادا کی فیکٹری کا کام سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اس کی مرضی کی لڑکی سے بیاہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی رائے رکھنے کی جرت دکھائی ہوتی ہے، وہ بھی یہاں پہنچ جاتا ہے اور فرائے کو آگ کی لپیٹ میں آئے اس گھر سے نکالنے اور اپنے ساتھ موجود اپنے دادا کے قریبی لوگوں کو اس آتش زدہ گھر سے ملنے والی فرائے کے بارے میں اطلاع نہ دینے کی تنبیہ کر کے فرائے کو قریبی ہسپتال لے جاتا ہے، جہاں قسط کے اختتام پر فرائے کے ہوش میں آنے کے بعد ان دونوں پہ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ فرائے امید سے ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔